حالت دیکھو اس کے کمرے کی، کمرہ کم کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا ہے۔ شاہ روزانہ اپنا کمرہ بند کر کے جاتا تھا، آج کھلا چھوڑ گیا تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے چچی نے دیکھا تو چیخ ہی پڑی، میرو بیٹا لگے ہاتھوں شہزادے کے کمرے کی بھی صفائی کر دے۔ دادی نے اسے آواز لگائی تو وہ سعادت مندی سے جھاڑو لے کر آ گئی۔ واقعی اس لڑکے کو ایک سلیقہ مند بیوی کی ضرورت ہے، چاچی ہنستے ہوئے بولی۔ ان کا اشارہ میرو کی طرف ہی تھا۔ آج یہاں آئے ہوئے پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ میرو نے آج پہلی دفعہ جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ پورا کمرہ ہی اوندا پڑا تھا، شہزادہ گلفام نہ ہو تو پورے کمرے میں 1.5 انچ دھول جمی تھی۔ میلے کپڑے گول مول کر کے بیڈ کے نیچے ٹھونسے ہوئے تھے۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر آدھی فرش پر لٹک رہی تھی۔ میز پر ساری کتابیں پھیلی پڑی تھیں۔ 5 دن حویلی میں گزرے تھے اور 7 دن یہاں، یعنی پورے 12 دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ پسند کرنے والا ذکاء اللہ شاہ پتہ نہیں کیسے رہ رہا تھا اس اجڑی حالت والے کمرے میں۔ تھوڑی دیر میں پورا کمرہ چم چم کر رہا تھا۔ ایک ایک چیز اٹھا کر جگہ پر رکھی، سارے میلے کپڑوں کی گرٹی بنا دی تاکہ لانڈری والا آئے تو دینے میں آسانی ہو۔ کتابیں سلیقے سے میز پر رکھی۔ آخر میں اس نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا مگر مطمئن ہو گئی، ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی۔ میز کے پاس آ بیٹھی، یوں ہی کتابیں اٹھا کر لٹنے پلٹنے لگی۔ ساری کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی تھیں جو اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے نوٹ بک اور پین اٹھایا۔ میں اپنا آدھا دل یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں شاہ، اس فلیٹ کے باورچی خانے میں، سمندر کی لہروں میں، سمندر کے کنارے پہ، اس ٹہلے پہ جہاں سے کڑے لیے سمندر کے پاس نظر آتی فلیٹس کی بلند و بالا عمارات میں، اور پانی کی ان بوتلوں کے پاس جہاں پیر دھو کر ریت چھڑائی تھی، شاپنگ مال کی اس دکان پر جہاں سے برقع لیا تھا، اور آئس کریم پارلر میں، اور بس سب جو ہر جگہ۔ ویسے تم نے ہمیں یہاں کی سیر کروا کر کوئی احسان تو نہیں کیا، مگر پھر بھی شکریہ۔ اس نے پرچہ لکھ کر میز پر دھری کتابوں کے ڈھیر کے بیچ میں رکھ دیا۔ میرے حویلی کی ایک چڑیا بھی کام ہو جائے تو گھر ویران ہونے لگتا ہے۔ مطیع اللہ شاہ نے مہرو کی پیشانی چومی۔ آپ کے بغیر بھی گھر گھر نہیں لگتا بابا۔ وہ ایک ایک سے مل رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد سب کزنز اسے کھینچتی ہوئی چڑیا گھر میں لے گئیں۔ چڑیا گھر یعنی سب کا مشترکہ کمرہ، 2 کمروں کے بیچ کی دیوار گرا کر ان سب لڑکیوں کے لیے کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ کیسا تھا کراچی؟ مزہ آیا؟ کون کون سی جگہ گئی تھی گھومنے؟ ہمارے لیے کیا کیا لائی ہو؟ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی اور عادتاً سب لڑکیاں ایک ساتھ ہی بول رہی تھیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے کس کی بات کا جواب دے۔ نور بانو الگ پلنگ پر بیٹھی اپنے کام میں مگن تھی۔ سب کی باتوں کا جواب دے کر اور بیگ ان کے حوالے کر کے خود نور بانو کے پاس آ بیٹھی۔ شاہ کیسا تھا میرو؟ نور بانو نے اس کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں پوچھا۔ اچھا تھا، بہت اچھا، وہ بالکل بھی پرانا شاہ نہیں تھا، وہ بدل چکا تھا نوری۔ مہر بانو نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا واقعی؟ نور بانو کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرو نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نور کو گلے لگا لیا۔ ارے ارے دلہنیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ دن بعد تمہاری شادی ہے، اگر شفیع نے کلو کہا تو پھر ہمیں کچھ نہ کہنا۔ مومل تندور کے پاس بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی جب اچانک نور بانو چلی آئی۔ سب جانتے تھے مومل اپنی رنگت کو لے کر کتنی حساس ہے، اور تم پتہ ہے نا اس کی شادی ہے۔ خود مہارانی بن کے کھڑی ہو سر پہ۔ نور بانو نے مومل کے پاس کھڑی ملازمہ کو ڈانٹا۔ نوری باجی میں تو کہہ رہی تھی، پر مومل باجی نے کہا میں خود کر لوں گی۔ ملازمہ اپنی صفائی دیتے ہوئے منمنائی۔ نور بانو نے اسے ہاتھ اٹھا کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکائے چلی گئی۔ ہٹو یہاں سے۔ مومل کو ہٹا کر وہ خود بیٹھ گئی۔ تندور پر روٹیاں لگانا بس مومل اور نور بانو کو ہی آتا تھا۔ ایک دفعہ میرو نے بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ذرا سی کلائی جل جانے پر خوب دھاڑے مار مار کے روئی تھی، اور 1 مہینے تک کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اب وہ لوگ اسے تندور کے پاس بھی نہ جانے دیتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے سب تندور کے پاس ہی جمع ہو گئی تھیں۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے ان سب کا مومل اور میرو سے لاڈ پیار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کتنا سونا ہو جائے گا نا، مومل بھی چلی جائے گی اور میرو کو بھی شاید ذکاء اللہ بھائی کراچی لے جائیں۔ شہر بانو اداسی سے بولی۔ خبردار جو بھی کسی نے رونا دھونا مچایا، بس خوشی خوشی روسد کرنا ہے دونوں کو، فی الحال کسی اور موضوع پر بات کرو۔ نوری نے شہر بانو کو ڈانٹا۔ اسے دیکھو ذرا، ایک اور پاکستان کا خواب دیکھ رہی ہے، اگر مونچھیں لگا دی جائیں تو بالکل علامہ اقبال والا انداز ہے۔ کومل کی آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا اور ہنس دی۔ مہر بانو وہی اسکول کی پرانی کاپی جس پر شاعری لکھا کرتی تھی، گود میں رکھے ایک ہاتھ میں پین پکڑے موڑے پر بیٹھی سوچ میں غرق دکھائی دے رہی تھی۔ ان سب کی ہنسی کی آواز پر وہ اپنے خیالات کی دنیا سے لوٹی۔ اسے پتہ ہے میں پھولوں سے پیار کرتی ہوں، وہ میری زلف سجائے
میں غزل کہہ دوں، بہت دنوں سے کوئی شعر ہو نہیں رہا ہے، اسے کہو کہ وہ آئے تو میں غزل کہہ دوں۔ مہربانوں نے سر دہا بھری۔ آئے ہائے، بنو رانی، خفیہ ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ شاہ جی پرسوں کراچی تشریف لا رہے ہیں۔ کومل نے اسے چھیڑا۔ نہ کر، سچی؟ مہربانوں خوشی سے اچھل پڑی۔ آج کل کی لڑکیوں میں تو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا۔ مہرو کے اس انداز پہ شہربانو نے دادی کی نقل اتاری۔ آتی ہے نا اس سے بھی شرم، لیکن اکثر دور سے ہی ہاتھ ہلا کر چلی جاتی ہے۔ مومل نے کہکہ لگاتے ہوئے اپنے برابر بیٹھی کومل کے ہاتھ پر تالی دی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو؟ نور بانو نے مہرو کو روکنا چاہا، جو اب اپنی کاپی کے صفحے پاڑ پاڑ کر تندور میں ڈال رہی تھی۔ بھائی مجھ سے نہ ہو پائے گی اب یہ ہجر و فراق کی شاعری۔ اس نے ایک ادا سے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اچھا ابھی رک جا، ذکا اللہ آئے گا نا تو اس کو اپنے ان جذبات کی آنچ پر روٹی پکا کے کھلا دینا۔ کومل نے اس کے ہاتھ سے کاپی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مہرو دے بھی دیتی، مگر اس کی بات پر زور سے کاپی اس کی پشت پہ رسید کی گئی۔ یہ 8 جماعتیں تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی تھیں کہ تم یوں عشقیہ شاعری کرتی پھرو۔ شہربانو کے اندر کی اداکارہ پھر جاگ اٹھی۔ اب وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے شاہ کی نقل اتار رہی تھی۔ مہرو کا جی چاہا وہ تندور میں چھلانگ لگا دے۔ سب کزنز کے سامنے کتنا ڈانٹا تھا اس نے، اور پھر سب کتنے دن تک مذاق اڑاتی رہی تھی۔ ذکا اللہ کو پتہ نہیں تھا نا مہرو کی یہ شاعری کسی اور کے لیے نہیں بلکہ شاہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلا تب وہ شاعری دادی کے سامنے پڑھ کے سنانے لگا تھا۔ میرے ہاتھ جوڑنے پر اس نے شعر کے لکھے شاہ من کو شاہی کوفتے بنا دیا تھا۔ نور بانو نے تندور سے آخری روٹی نکالتے ہوئے کومل کی بات مکمل کی۔ کتنی اچھی ہے تو نوری، اگر اس دن تو نہ ہوتی اور شاہ دادی کو پڑھ کے سنا دیتا تو دادی مجھے الٹا لٹکا دیتی۔ مہربانو نے ڈھیر سارے پیار اور شکریہ بھری نظروں سے نور بانو کو دیکھا۔ تو نے شادی کے بعد بھی نوری کو اپنی شہربانو اپنے مفید مشورے سے نوازنے ہی والی تھی کہ اچانک وہاں دادی آ گئی۔ لڑکیوں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی سر چڑھ گئی کیا؟ اگر کام ہو گیا تو ہٹو تندور کے پاس سے۔ دادی نے ان سب کو لتاڑا تو وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ آخر کیا کھیل کھیل رہے ہو تم ذکا اللہ؟ اتنی جلدی یہ تبدیلی کیسی؟ مجھ سے کہتے ہو تمہیں رتی برابر مہربانوں میں دلچسپی نہیں۔ کراچی جانے سے ایک رات پہلے تک تم بڑی امت سے بحث کر رہے تھے، پھر اچانک راضی کیسے ہو گئے؟ میں نہیں مان سکتی کہ تم جیسا ضدی اور ہٹ دھرم انسان اتنی جلدی کسی کی بات سے قائل ہو سکتا ہے۔ ذکا اللہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کراچی سے آیا تھا۔ نور بانو اسے چائے دینے آئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوالات کرنے والی، جبکہ تم خود ایک چال باز لڑکی ہو؟ دوستی کے نام پر اس معصوم مہرو کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے نا میری اور مہرو کی خوشی؟ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ مہرو کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ ذکا اللہ اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ نور بانو کا قد اس کے کندھے سے بھی نیچا تھا۔ میں نے ایسا نہ کبھی سوچا ہے نہ کبھی کہا ہے، نور بانو دبے دبے غصے سے بولی۔ اوہ ہاؤ، ایسا تو تم نے کبھی نہیں کہا۔ سوچا ہو شاید، تمہاری سوچ کی ریکارڈنگز تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو کچھ تم نے کہا تھا اس کی ریکارڈنگز ہیں میرے پاس۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، مگر پھر مہرو نے بتایا کہ شاہ نور بانو بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ پھر میں تمہاری ان باتوں کا مطلب سمجھا۔ اسے دھتکار دو، مہرو کے لیے کٹور بن جاؤ شاہ، اس کی بات کا نرمی سے جواب مت دیا کرو، اس سے اپنے کام مت کرنے دیا کرو، اسے کہیں سیر پر مت لے کر جانا وغیرہ وغیرہ۔ شاہ بن کر بول رہا تھا اور ساتھ ہی نور بانو کے چہرے کے پھیکے پڑتے رنگوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ شاہ میں نے نور بانو نے وضاحت کے لیے منہ کھولا، مگر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو نوری، میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ اب اگر تم نے مہربانوں کو میرے خلاف ورگلانے کی کوشش کی تو میں اسے سب بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم مجھے اکسانے آئی تھی میں شادی سے انکار کر دوں۔ شاہ اب تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ کتنی بولی ہے مہربانوں، اسے انسانوں کی پہچان ہی نہیں، بس میٹھے لہجے میں اگر کوئی بات کرے تو اس پر اعتبار کر لیتی ہے اور دھوکہ کھا جاتی ہے۔ وہ نور بانو پر طنز کر رہا تھا۔ اور برائے مہربانی یہ میرے کپڑے استری کر دو۔ مہربانوں مایوں بیٹھی ہے، ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی کہ وہ کہے بہر ہر کام کر دیتی ہے۔ ویسے تو استری کروا کے لایا تھا، مگر سلوٹیں پڑ چکی ہیں، اور یہ تو تم جانتی ہو مجھے بے نقص چیزیں پسند ہیں۔ ذکا اللہ کے الفاظ التجا والے مگر لہجہ تحکمانہ تھا۔ نور بانو کپڑے لے کے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، میں بھی آ کر تمہیں تیار کرتی ہوں۔ مہمان دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ دلہن پورے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے۔ نور بانو نے اسے ڈانٹا۔ وہ شروع سے اسے ایسے ہی ڈانٹا کرتی تھی، اماں کی طرح، بڑی بہن کی طرح اور پیاری سہیلی کی طرح۔ تم مجھ سے نظریں کیوں کترا رہی ہو نوری؟ میں تمہارے صبر کا امتحان لے رہی ہوں۔ شرمندہ تو مجھے ہونے چاہیے، نظریں مجھے چرانی چاہیے۔ مہربانو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہیں بھلا کیوں شرمندہ ہونا چاہیے؟ نور بانو نے تھوڑی سی
لاپرواہی سے کہا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو نوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید میں خود غرض ہو گئی تھی۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے ہر وقت شاہ کا اور شاہ کے سامنے تمہارا تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے، پھر میں تمہاری شادی بھی شاہ سے کروا دوں گی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم شاہ سے محبت کرتی ہو تو میں نے اسے بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اسے دوسری شادی تم سے کرنی پڑے گی۔ مہر بانو سے بتاتی چلی گئی اور آخر میں نور بانو کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ نور بانو نے اسے گلے لگا لیا۔ مہرو مہرو میری جان، کب عقل آئے گی تمہیں؟ یہ سب بچگانہ ہیلے ہیں، ان سے کسی کو کسی سے محبت نہیں ہو جاتی۔ مجھے بہت پہلے سے شاہ سے محبت تھی، لیکن اس طرح ہر بات منہ پھاڑ کر کسی کے سامنے نہیں کہہ دیتے۔ تمہیں اگر یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں بھی شاہ سے محبت کرتی ہوں تو تمہیں کم از کم یہ بات شاہ کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ یہ ہم دونوں کے درمیان راز بھی رہ سکتا تھا۔ مہر بانو نے اسے بہلایا اور ہلکی پھلکی ناراضگی بھی ظاہر کی۔ اور ہاں، میں ایسے شخص کی ہونا چاہوں گی جو صرف میرا ہو۔ مجھے حصوں میں بٹا ہوا انسان پسند نہیں ہے، اس لیے یہ بات تم اپنی اس کھوپڑی میں بٹھا لو کہ شاہ صرف تمہارا ہے۔ نور بانو نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ مہر بانو ولد مجیب اللہ شاہ، آپ کا نکاح ذکاء اللہ شاہ ولد مطیع اللہ شاہ سے باعث 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے مہر بانو کا جی چاہا وہ اپنی جگہ نور بانو کو بٹھا دے، مگر نہیں۔ مجھے معاف کر دو نوری، میرا دل اتنا بڑا ہے کہ میں شاہ کی زندگی کی دوسری عورتوں میں بنا کر لے آؤں، لیکن تم شاید شاہ کی زندگی میں مجھے برداشت نہ کر پاؤ۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ قبول ہے، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نور بانو نے سب سے نظریں بچا کے اپنی آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا۔ گلاب اور موتیا کے تازہ پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ او ہو، آج تو ہماری بے شرم مہرو کے چہرے پہ بھی حیا کی لالی آ گئی۔ ذکاء اللہ بھائی آج تمہیں دیکھیں گے تو ان کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ کومل اور نور بانو نے اسے شاہ کے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ شہر بانو نے اسے چھیڑا۔ ایک منٹ ذکاء اللہ کی کال آ رہی ہے۔ نور بانو نے وائبریشن ہونے پر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ تم آرام سے بات کرو، ہم باہر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ذکاء اللہ آئے گا تو اس سے پیسے بھی بٹورنے ہیں، آج جیب خالی کروا کر ہی چھوڑیں گے۔ نور بانو نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھمایا اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہیلو نور بانو، رابطہ ہوتی شاہ جلدی میں بولا تھا۔ مہر بانو بول رہی ہوں۔ مہرو نے اپنے ہاتھوں میں لگی شاہ نام کی مہندی دیکھی۔ او اچھا، تم؟ ویسے تم سے بات کرنے کے لیے یہی کال کی تھی۔ اب شاہ تھوڑے اطمینان سے بولا۔ مہر بانو چپ رہی۔ آج پہلی دفعہ اس کی بولتی بند ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ تھوڑی دیر بعد چپ رہنے کے بعد شاہ خود ہی بول پڑا۔ خوش ہو؟ بہت خوش۔ مہر بانو کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا بالفرض ابھی اگر میں کہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ شاہ شرارت سے بولا۔ میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ مہر بانو منہ پھلا کر خفگی سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مر جاؤ۔ شاہ کا لہجہ یکدم بدلا۔ مہر بانو کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم بھی چاہتی تھی اور گھر والے بھی چاہتے تھے کہ میری شادی تم سے ہو۔ میں نے تم لوگوں کی خواہش پوری کی، اب تم لوگوں کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی شہر کی کسی پڑھی لکھی ہوئی مچور اور اپنی ہم مزاج لڑکی سے ہو۔ اب میں اپنی خواہش پوری کروں گا تاکہ میرے دل کو بھی مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں مہر بانو، تم میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ بارے کو تم تو شاہ کی ہو گئی، مگر شاہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے آسمانوں میں اڑ رہی تھی، منہ کے بل زمین پر جا گری۔ شاہ تم نے ضد میں آ کر میری زندگی خراب کر دی، چھوڑ کر جانا تھا تو پہلے ہی چلے جاتے، پہلے ہی کر لیتے اپنی منمانی۔ مہر بانو صدمے سے بولی۔ ضد میں آ کر تم لوگ بھی تو میری زندگی خراب کرنے چلے تھے، کتنا سمجھایا تھا، کوئی میری سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تو تم لوگ اپنی ہی ضد کا نتیجہ ہو، کوفت سے بول رہا تھا۔ مہرو نے تھوڑا توقف کیا، اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر جس کے بنو پوری طرح اس کے ہی بن کے رہنا، اور میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، اس کا نصیب بہت اچھا ہو، بہت اچھا، مگر کبھی اس کی چھوٹی سی تکلیف یہ بھی تمہارا دل تڑپے تو تمہیں احساس ہو کہ بیٹیوں کو دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، مگر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں شاہ۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ اس نے بند ہوتی آنکھوں اور کپ کپاتی آواز سے نور بانو کو آواز دی تھی، پھر اس کا سر بیڈ گراؤنڈ سے جا ٹکرایا۔ دادی دیکھیے، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ شہر بانو ابھی دوڑ کر دادی کو بلا کر لائی تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ مہرو میری بچی، دادی گھبرا کے آگے بڑھی۔ مہرو آنکھیں کھولو۔ نور بانو کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے ابھی وہ رو پڑے گی، وہ اس کی ہتھیلیاں سہلا رہی تھی۔ دادی نے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ جاؤ اپنی بڑی اماں کو بلا کر لاؤ۔ دادی نے شہر بانو کو اشارہ کیا تو اس نے دوبارہ دوڑ لگا دی۔
محروق کومل نے مہر بانو کا چہرہ تھپتھپایا۔ مہر بانو نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی۔ تب تک شہر بانو بڑی اماں کو بلا کر آ چکی تھی۔ وہ چلا گیا۔ مہر بانو کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ یہی تھا۔ کون چلا گیا؟ بڑی اماں آگے بڑھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، مہر بانو کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ کون چلا گیا محروق، کون چلا گیا؟ نور بانو نے اسے دونوں آوازیں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ شاہ چلا گیا، وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مومل کو رخصت کر رہا تھا وہ، اس نے مذاق کیا ہوگا، بڑی اماں نے اسے سمجھایا۔ دادی کے اشارہ کرنے پر شہر بانو دوبارہ باہر کی طرف بھاگی شاہ کو ڈھونڈنے۔ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، لہجے کی نرمی غائب ہو چکی تھی، وہ بالکل کٹور بن گیا تھا۔ مجھے دھتکار کر چلا گیا۔ نور بانو ایک قدم پیچھے ہٹی جا رہی ہے۔